شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ عرض کی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر اسے صدقہ کے لیے کوئی شے میسر نہ آئے؟ فرمایا، اپنے ہاتھ سے کام کرے، پھر خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ عرض کی، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو؟ فرمایا، ضرورت مند مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ عرض کی، آپ کی کیا رائے ہے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو؟ فرمایا، نیکی یا بھلائی کا حکم دے۔ عرض کیا، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو؟ فرمایا، برائی سے بچے کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ نیکی پر قدرت نہ ہو تو؟ حدیث مذکور میں اس بات پر بھی تنبیہ ہے کہ مومن جب کسی نیکی پر قدرت نہ پائے تو کوئی ایسی نیکی کر لے جس پر اسے قدرت ہو، کیونکہ نیکیوں اور بھلائیوں کے دروازے بہت زیادہ ہیں اور اللہ عز و جل کی رضا کے راستے بھی بے شمار ہیں۔ جہنم کی آگ سے بچو۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہو۔ صحیح ہند کی ایک روایت میں انہی سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب اللہ عز و جل تم میں سے ہر ایک سے بغیر ترجمان کلام فرمائے گا۔ آدمی اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے آگے بھیجے ہوئے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو بھی اعمال نظر آئیں گے، اپنے سامنے دیکھے گا تو دوزخ نظر آئے گی۔ بس جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی ہو، اور جسے یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی گفتگو کے ذریعے جہنم سے بچو۔ اعمال صالحہ کے ذریعے جہنم سے چھٹکارا۔ اعمال صالحہ اور صدقات کے ذریعے اپنے آپ کو عذاب سے بچاؤ۔ صدقہ کرو اگرچہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ آخرت میں اللہ عز و جل بذات خود بغیر کسی واسطے کے لوگوں سے کلام فرمائے گا۔ بندہ دائیں جانب اپنے وہی نیک اعمال دیکھے گا جو دنیا میں کر چکا ہے، اور بائیں جانب اپنے وہ تمام برے اعمال دیکھے گا جو دنیا میں کر چکا ہے۔ بس اے لوگو، اعمال صالحہ کو جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بناؤ۔ اگر صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ تو اچھی بات کہہ کر کسی مسلمان کا دل خوش کرو اور آگ سے نجات پاؤ۔ اچھی بات کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ذکر و دعا کرو، یا سائل سے اچھی بات کہو، وعدہ پورا کرو، یا اچھی امید کے ساتھ اللہ عز و جل سے دعا کرو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے، نیک اعمال خود بھی کرنے اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔